بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ما فی الارض حلال طیب ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رزق حلال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ رزق حلال جو ہے وہی انسان کی دل کی پاکیزگی اور انسان کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام انسانوں کے لیے یہی حکم دیا ہے، جس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاک چیزیں مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر سے جو چیز بھی اگتی ہے وہ تمہارے لیے حلال اور پاک، اس کو کھاؤ اور شیطان کی قدموں پر نہ چلو۔ تو فرمایا کہ یہ تو عام انسانوں کے لیے حکم ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ صرف ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اے ایمان والو کھاؤ پاک، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رب نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے تو تمہیں ہر ایک چیز عطا فرمائی ہے۔ سمجھ، جو بھی اللہ نے تمہیں چیز دی ہے تم تو اس کو حلال اور پاک کر کے دو۔ واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی بات کرنے والے ہو۔ تو گویا کہ یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہیں رزق دی ہے، جو تمہیں اناج دیا ہے، جو تمہیں پھل دیے ہیں، جو بھی تم کھاتے ہو، کھاتے ہوئے تم اس کا شکریہ کرو۔ واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی بات کرنے والے ہو تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو گویا کہ یہاں ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ تم پاک اور رزق کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ رسولوں کو یا ایھا الرسل کلوا، اے میرے پیغمبروں کھاؤ، کلوا من طیبات، پاک چیزیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کا سبب جو ہے وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال سے ہی انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرے گا۔ اگر رزق حلال وہ نہیں کہے گا تو رزق حلال ہے کیا؟ کہ رزق حلال یہ ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل نہ کرے، یعنی دودھ ہے اس میں پانی ملا رہا ہے، مرچیں ہیں اس میں وہ چیز ملا رہا ہے، باقی جنس ہیں ان کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ یہ دھوکہ بازی ہے۔ تو اس طرح اپنے رزق کو تم، جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک دیا ہے، اس کو تم حرام کر کے مت کھاؤ۔ فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے جو کہتا ہے یا رب یا رب، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، سب حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس سے فرمایا کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام کا ہوگا اس سے نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ تو گویا کہ دین کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے رزق حلال اور ایک ہے صدق مقال۔ رزق حلال، حلال کو، رزق کو حلال کر کے کھانا، پاک کر کے کھانا، یعنی دھوکہ دے کر نہیں کھانا، یعنی کسی کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کر کے نہیں کھانا، بلکہ پاک اور حلال روزی کر کے کھاؤ۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت فرمائے گا، اور اس سے تمہارے اعمال جو ہے وہ سدھر جائیں گے، تم سے پاکیزہ اعمال پیدا ہوں گے، حرام کھانے سے برے عادات پیدا ہوں گے، برے خواہش پیدا ہوں گے، اور بری بری حرکتیں پیدا ہوں گی، جس سے انسان اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اور رب فرمائے گا کہ اے انسان، میں نے تمہیں تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو میرا رزق کھا کر میری عبادت کرے گا، میرے سامنے جھکے گا۔ تو نے اپنے مال کو غلط طریقے سے کمایا اور غلط طریقے کے ساتھ خرچ کیا۔ اسی طرح ایک آدمی بہت زیادہ مال کما دیتا ہے تو روز رزق حلال کماتا ہے، لیکن اس کو غلط طریقے کے ساتھ سے بانٹتا ہے، شادیوں پر وہ فضول خرچی کر دیتا ہے، رسم و رواج پر خرچ کر دیتا ہے، یہ بھی حقیقت نہیں، کسی غریب اور مسکین کو نہیں دیتا، تو گویا کہ اس طرح اس کا رزق حلال جو ہے
وہ غلط طریقے سے استعمال ہو کر اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان نبیوں کو بھی فرمایا کہ نیک اعمال کرو، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کہ رزق حلال کماؤ، اور عام لوگوں کو بھی فرمایا کہ رزق حلال کرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور میرے سامنے آپ نے جو ہے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، اور میرا دیا ہوا جو ہے وہ میرے راستے میں دو، وما علینا